وائس کہتا ہے بہت حکمت میں بہت غم ہے. یہ حقیقت ہے. جب آپ جان جاتے ہیں کہ کوئی چیز حقیقت ہے اور وہ مٹ نہیں سکتی لیکن زوال کی طرف جا رہی ہے تو بہت غم ہوتا ہے. یہ حکمت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے کچھ کرے، لیکن وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ صرف رو سکتا ہے کہ عمر گزر گئی اور میں نے کچھ نہیں کیا، نجات بھی نہیں پا سکا اور کوئی کام بھی نہیں کیا. لیکن جو نجات پائی تھی اس کا کیا کیا؟ لیکن یہ عمر ہے جو گزرتی ہی جا رہی ہے، کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ یہ چلتی ہی جائے گی. یہ فلسفہ ہے جو خداوند کے کلام سے ہمیں ملتا ہے. آج میرے خداوند نے فلسفے پر بات کی. فلسفہ کیا ہے؟ سوچوں کا علم ہوتا ہے. اس میں سوچ ہوتی ہے کہ کوئی کام کیسے ہو، لیکن اس کے لیے فکر ہوتی ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو فلسفہ دیا ہے اپنے کلام میں، اس کا حل بھی وہی بتاتا ہے. وہ حل ہے خداوند خود. وائس کی کتاب کیا کہتی ہے؟ باطل ہی باطل ہے، سب کچھ باطل ہے. دنیا میں جو ہو رہا ہے پھر ہوگا، ہوتا ہے یا نہیں. پہلے ایک ظلم کرتا ہے اور دوسرا ظلم اٹھاتا ہے، پھر وہی ظالم بن جاتا ہے اور دوسرا ظلم اٹھاتا ہے. دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. پہلے ظلم اٹھایا جاتا ہے، پھر ظلم کیا جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں ایک روح ہے جو اصل میں بدروح ہے. وہ ہے نافرمانی کی روح. نافرمانی کی روح بری روح ہوتی ہے جو دنیا میں حکمرانی کرنے لگی جب آدم نے گناہ کیا. یہ نافرمانی آدم کے سب فرزندوں میں تاثیر کر گئی. اب کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ نافرمانی ہے، خدا کی نافرمانی. سب لوگ خدا کی باتیں ماننے کی بجائے ابلیس کی باتیں ماننے لگے ہیں. وہ کیسے مانتے ہیں؟ بچپن سے. اگر آپ ایک بچے کو دیکھیں تو اس کے اندر کوئی محبت نہیں ہوتی. محبت کیا ہوتی ہے یہ وہ نہیں جانتا. وہ صرف لیتا ہے، ریسیو کرتا ہے پیار کو. جو اس پیار کے تحت دیا جاتا ہے وہ سب ریسیو کرتا ہے. وہ محبت ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، سب کچھ جو اس کے ماں باپ دیتے ہیں. بعض بچوں کو یہ نہیں ملتا، وہ محروم رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ محرومیاں انسان کو کیا دیتی ہیں؟ دکھ. فلسفہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہم کسی مسئلے کا
حل دریافت کرتے ہیں. یہ حل دریافت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ ہم سوچتے رہتے ہیں. فلسفہ ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے، وائز کی کتاب میں. وہ سب فلسفہ ہے. فلسفے کے ذریعے کسی مشکل کا حل دریافت کیا جاتا ہے. اگر مشکل بہت بڑی ہو تو کیا کریں؟ اگر زندگی موت کا معاملہ ہو تو کیا کیا جائے؟ کیا سوچنے سے ہم بچ جائیں گے؟ کچھ لوگ اس مسئلے کا حل یہ نکالتے ہیں کہ ہم سوچتے ہی نہیں. ہم سوچیں گے تو پریشان ہوں گے. اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، کیونکہ کل تو مر ہی جانا ہے. کیا یہ ایک سنجیدہ سوال نہیں ہے کہ کیا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو سکتی ہے کہ ہم پھر بھی زندہ رہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے. بائبل میں اس سوال کا جواب موجود ہے. وہ یہ ہے کہ جس نے نیست سے ہست کیا ہے وہ ہست سے نیست بھی کر سکتا ہے، اور پھر نیست سے ہست بھی کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، جو لوگ اردو نہیں جانتے ان کے لیے یہ ہے. آج کل انگریزی زیادہ ہو گئی ہے، اردو کم ہو گئی ہے، لیکن اپنی زبان ہے، اسے زندہ رکھنا چاہیے. مطلب اس کا یہ ہے کہ زندگی دینے والا زندگی کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور ختم ہوئی زندگی کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یہ ہے اس کا جواب. تو فلسفہ جو ہے اس کا جواب ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے. فلسفہ ایسی سیریس سوچیں ہوتی ہیں جو کوئی حل نکالتی ہیں. عقل مندی کی سوچیں. فلسفہ اور حکمت دونوں بہنیں ہیں، قریب قریب ہوتی ہیں. خداوند کے کلام میں ہمیں فلسفہ بھی ملتا ہے اور حکمت بھی. حکمت کی کتاب کے بارے میں بھی ہم خداوند کے فضل سے سیکھیں گے، جو کہ وائز کی ہی ایک کتاب ہے، یعنی سلیمان بادشاہ کی، سلیمان بن داؤد کی. ایک اور بات ہے، باطل کہتا ہے سب کچھ باطل ہے. ہیں کیا مطلب ہے؟ کلام میں تو لکھا ہے، وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ باطل کہتا ہے سب کچھ باطل ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ باطل کہتا ہے سب کچھ باطل ہے. سمجھ گئے آپ؟ باطل کون ہے؟ ابلیس. وہ جھوٹا ہے. باطل ہوتا ہے جھوٹ، اور ابلیس باطل ہے. آپ کو خدا کی باتیں ماننی چاہیے، لیکن باطل کیا کہتا ہے؟ سب کچھ باطل ہی ہے. یعنی ابلیس یہ کہتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں، تم میری مانو. تو بات یہ ہے کہ ہم بات سے بات نکالتے ہیں. یہ سوچیں ہوتی ہیں جو فلسفہ کہلاتی ہیں. میرے خدا کے کلام میں اس کی تعلیم دی گئی ہے. وائز کی کتاب فلسفہ کی کتاب ہے. یہ وائز کی کتاب خداوند نے سلیمان بادشاہ سے لکھوائی. فلسفہ بہت مشکل چیز ہے. سوچیں ہی سوچیں ہوتی ہیں.
لیکن کوئی حل نہیں ہوتا. فکر مندی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے حکمت کے ذریعے. یہ فلسفہ ہے جو میری خدا کے کلام میں ملتا ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے خالق کی طرف نظر کریں اور وہ ہماری مدد کرے. تو وہی کرے گا ہمارے سارے مسئلے حل. جس مسئلے کے متعلق ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے، وہ حل تو خداوند نے پہلے ہی کر دیا ہے. ہم خوش ہوں کیونکہ خداوند ہماری نجات ہے. وہ ہمیں ٹھیک رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے اس دنیا میں اگر ہم خداوند کے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیسی مشکل میں ہیں. نہ زندگی کا کوئی پتہ ہے اور نہ نجات کا. ہم سوچتے ہیں میں تھوڑا کچھ اور سوچ لوں، کچھ اور تدبیر کروں، کچھ اور سوچوں، شاید کوئی اور حل نکل آئے جس سے میں زندہ رہوں. ایک مثال ہے، سکندر اعظم کو کہیں سے پتہ چلا کہ کوئی آب حیات بھی ہے. وہ جینے کی خواہش رکھنے لگا. اس نے کہا میں زندہ رہوں گا، میں اب تک زندہ رہوں گا، کیونکہ اسے یہ پتہ چلا کہ ایک پانی ہے جو مل جاتا ہے، جو آب حیات ہے، یعنی زندگی کا پانی. اس نے کچھ لوگوں کو وہ پانی لینے کے لیے بھیجا جو زندگی دیتا ہے، لیکن وہ خود اس کی آس میں مر گیا. وہ زندہ نہ رہ سکا کیونکہ محدود تھی اس کی زندگی. لیکن وہ لوگ جو گئے تھے ان کے بارے میں سنا گیا کہ انہوں نے وہ پانی پی لیا. یہ ایک کہاوت ہے، یہ اصلی بات نہیں ہے، لیکن سوچیں کہ یہ کیا ہے. جب وہ لوگ پانی لینے کے لیے گئے تو انہوں نے سوچا ہم کیوں نہ پئیں. انہوں نے پی لیا، وہ زندہ رہے. یہ کہاوت ہے، میں بار بار بتا رہی ہوں، لیکن اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے. کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے پانی پیا تھا؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں ہیں، وہ مر گئے. لیکن کہاوت چلتی جا رہی ہے. ہم بات کرتے ہیں، ہم اسی جگہ پر ہیں جہاں وہ لوگ گئے اور انہوں نے پانی لیا اور انہوں نے پی بھی لیا. انہوں نے وہ پانی پی تو لیا، لیکن ان کا کیا حال ہوا؟ ان کا جسم لٹک گیا. وہ مر تو نہیں سکے. یہ کہاوت ہے کہ وہ مر تو نہیں سکے، لیکن ان کا جسم لٹکتا گیا. ان کے منہ کی سکن کھینچ کر ان کے پاؤں تک آ گئی، کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے. اس بات سے وہ چھوٹ نہیں سکے کہ جسم زوال پذیر ہے. ان کا جسم، ان کا گوشت لٹکتا رہا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے.
اس حالت میں جینے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کب تک جئیں گے ہم نہیں جانتے۔ سکندر اعظم تو مر گیا اپنی عمر پوری کر کے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ کب تک جئیں گے؟ کب تک وہی غلط کام کریں گے؟ کب تک نشہ بازی کریں گے؟ یہ کبھی سوچا ہے کہ میرا کیا ہوگا؟ آخر زندگی تو ختم ہونی ہے نا، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی۔ کیا آخر میں توبہ کریں گے؟ کیا وقت ملے گا؟ آپ نجات پا سکتے ہیں کیونکہ ابھی وقت ہے، آپ ابھی زندہ ہیں، توبہ کر سکتے ہیں۔ اپنے خالق کی طرف منہ کر کے کہیں میں توبہ کرتا ہوں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں اور کہیں میں اقرار کرتا ہوں میں نے تیرا گناہ کیا ہے اور بہت سے کیے ہیں، پھر بھی تو معاف کرنے والا ہے۔ اے میری خالق تو مجھے معاف کر۔